میں نے کہا میرے عزیز سمجھنے کی کوشش کرو، خدا حکم دیتا ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جائے تو قبر میں اس کی تلقین تو پڑھتے ہو نا، آپ لوگ بھی پڑھتے ہو، تلقین کیا چیز ہے؟ جب بندہ مر گیا تو ایک قبر میں اترتا ہے، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو ایک عقیدہ اس کا تلقین کیا جاتا ہے۔ عقیدہ کیا اس کو تلقین کیا جاتا ہے؟ میں احتیاطاً نماز جعفریہ میں ساتھ لے کر آیا کہ جو عقیدہ ہم تلقین کرتے ہیں مرنے والے کو، وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ صلوات بار محمد وآلہ۔ پہلے تو اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد رسول کی رسالت کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا ذکر، اس کے بعد اس فرشتے کو اور اس مرنے والے کو جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے کندھے ہلائے جاتے ہیں اور پھر اس کو کہا جاتا ہے اذا اتاک الملکان، توجہ سے سنیے گا، یہ ہر روز دہرا کے سوئیے گا اپنے دماغ میں، دہرا کے، کیونکہ جب بندہ سوتا ہے تو وہ بھی مرا ہوا ہی ہوتا ہے، لہذا اس عقیدے کو یا اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان، اے بندہ خدا جب تیرے پاس اللہ کے دو مقرب فرشتے آئیں، اللہ کے دو مقرب فرشتے آئیں، من عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی طرف سے، وسألک، اور تجھ سے سوال کریں، ان ربک، تیرے رب کے بارے میں، وعن نبیک، اور تیرے نبی کے بارے میں، وعن دینک، اور تیرے دین کے بارے میں، وعن کتابک، اور تیری کتاب کے بارے میں، وعن قبلتک، اور تیرے قبلے کے بارے میں، وعن ائمتک، اور تیرے اماموں کے بارے میں، فلا تخف، بس نہ ڈریں، فلا تحزن، اور نہ حزن کرنا، نہ غمگین ہونا، فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّي، ان کے سوالوں کے جواب میں فی الفور کہہ دینا اللہ ربی جل جلالہ، اللہ میرا رب ہے، اور ان کے جواب میں یہ کہنا وَمُحَمَّدٌ رسولی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، والقرآن کتابی، اور قرآن میری کتاب ہے، والکعبۃ قبلتی، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب امامی، علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں، وعلیکم السلام، علی میرے امام ہیں، حسن میرے امام ہیں، حسین میرے امام ہیں، الی آخر، امام مہدی آخر الزمان میرے امام ہیں۔ یہ تم نے اس کے جواب میں کہنا ہے، اور یہ کہنا کہ قبر حق ہے، برزخ حق ہے، حساب کتاب حق ہے، یہ اس کے سوالوں کے جواب میں تم جواب دینا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں میرے دوستو عزیزو، جب آپ مثلا وہ سوال کرتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، اور آپ جواب دیتے ہیں علی میرے رب ہے، آپ جواب دیں علی میرے رب ہے مثلا، تو اب دوسرا سوال تو ہوگا من نبیوں کا، تو وہاں پہ اپنے دادے کا نام لوگے، من اماموں کے، وہاں پہ اپنے باپ کا نام لوگے، کس کا نام لوگے وہاں پر؟ جب آپ اس سوال کے جواب میں کہ علی میرے، مثلا جب سوال فرشتہ کرتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو تم وہاں پر امام کا نام لے رہے ہو، افسوس ہے، افسوس ہے میرے دوستو عزیزوں، میں بہت زیادہ مجالس میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوا ہوں کہ مولا امیر علیہ السلام کا مقام ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، ہماری عقلیں جو ہیں، ہماری فکر جو ہے وہ ان کے مقام کو نہیں پا سکتی، ہم کما حق ہو ان کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا فضائل دیے ہیں، ان کو کیا مقام دیا ہے، ان کے پاس کتنا علم ہے، ہم اس کو پا نہیں سکتے کاملاً۔
لیکن اتنا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو امام جانیں، ہم ان کو اپنا پیشوا جانیں، ہم ان کو اپنا راہبر جانیں، یہ ہم پہ فرض بنتا ہے۔ اگر آپ کا دل ہو مثلا ارے غیر نتھو خیرے کے ساتھ مولا علی کا مقابلہ کرنا، یہ مولا کی توہین ہے۔ میرے دوستو عزیزو، امام کے فضائل کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھا کرو۔ رسول اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ارادہ، اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم نے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو، نوح کو اس کے حلم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا ہو، اور موسیٰ کو اس کے کمالات میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو اس کے کمالات میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلق میں دیکھنا ہو، فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، تو تم علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھو، آدم کا علم نظر آئے گا، نوح کا علم نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت نظر آئے گی، عیسیٰ کے کمالات نظر آئیں گے، اور رسول اسلام کا اخلاق نظر آئے گا۔ اگر تم نے رسول اسلام اور بلکہ پہلے جو انبیاء ہیں ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب میں تمہیں وہ اخلاق نظر آ جائیں گے۔ تو انبیاء پر اگر تم اتفاق کر لو تو یہ کافی نہیں ہے چیز ہے کہ خدا کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا جائے۔ علامہ صاحب کال کو بدبخت کہے گا کہ نجف میں کیا رب کی قبر ہے پھر؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو عزیزو، یہ فضائل کیا کم ہے؟ میں یوں کہوں گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے فضائل ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو، علی ابن ابی طالب کے فضائل ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ لو، تمہیں علی کا پلڑا جو ہے وہ جھکتا نظر آئے گا، اور بعد از رسول باقی انبیاء کا پلڑا اٹھتا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں، جتنے انبیاء کے فضائل تھے وہ سارے کے سارے ان میں موجود ہیں، لیکن رسول اسلام سے پڑھ کر علی ابن ابی طالب کا رتبہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ رسول اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اگر کوئی دنیا نے بعد از رسول کے پیروکاروں کی کوئی اچھی اور صحیح صورت دیکھنی ہے تو وہ نظر ہی علی ابن ابی طالب آتے ہیں۔ اور میرے دوستو عزیزو، اس کے بارے میں تو جب ہم دیکھتے ہیں جب قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آتا ہے تو سارے کے سارے وہی رہے تھے۔ کون تھا جس نے رسول اسلام کی اتباع کرتے ہوئے قبلے کو بدل لیا؟ وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تو اتباع رسول کما حق کو ہو، اس وقت تو علی ابن ابی طالب کر رہے تھے۔ میرے دوستو عزیزو، لہذا فضیلت اس میں ہے کہ ہم ان کو اپنا پیشوا مانیں، ہم ان کو اپنا امام مانیں، ان کو اپنا راہبر مانیں، ان کو معصوم جانیں اور ان کی پیروی کریں۔ صلوات پر محمد و آل نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستو عزیزو، امام علیہ السلام نے کربلا میں یہ فرمایا تھا کہ تم چاہتے دنیا کو ہو، دین کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جب تک دین سے تمہاری دنیا ٹھیک رہتی ہے تم دیندار رہتے ہو، اور جب دین سے تمہاری دنیا نہیں بنتی تو تم دین کو چھوڑ دیتے۔ مجلس میں شرکت کریں لیکن ایک فرض سمجھتے ہوئے، اور ہدایت کے لیے آیا کریں۔ جب آپ ہدایت کے لیے آتے ہیں، ایک لفظ سیکھنا، ایک بات یاد کر لینا، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کو مضبوط کر لینا، یہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ بہترین عبادت ہے کہ جب آپ معرفت کی منازل کو طے کرتے ہیں۔
اور ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. میرے دوستو عزیزو، اپنی ایک پہچان بنائیں. پہچان آپ کی ایک ایک کر کے نہیں بن سکتی، متحد ہو کر آپ کی پہچان بن سکتی ہے. آپ کی صفوں میں اتحاد ہو تب آپ کی پہچان ہو سکتی ہے. بغیر اتحاد کے آپ کو کوئی بھی جاننے والا نہ ہوگا. آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے. وہ ایک تقریر کر رہے تھے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر بارش کا قطرہ ایک ایک کر کے درخت کے اوپر گرتا رہے تو اس کے ایک پتے کو بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن وہی پانی جب اکٹھا ہو جاتا ہے اور سیلاب کی شکل بن جاتا ہے، اور وہ سیلاب جو ہے وہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی طاقت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایک پہچان ہو، تو تمہارا ایک مرکز ہونا چاہیے. میرے دوستو عزیزو، میں آپ سے کوئی دور نہیں ہوں. میں آج بھی، کل بھی بات کر رہا تھا حیات شاہ صاحب سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہاں مستقلاً آ جاؤں. اگر آپ اس حوالے سے آمادہ ہوں تو میں یہاں پر سین کر لوں بوخم کے اندر، اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں. لیکن اس میں آپ لوگ کس حد تک جو ہے وہ آمادہ ہیں کہ میں یہاں پر آ جاؤں. میرے دوستو عزیزو، ظاہر ہے لوگوں کی چاہت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو جناب جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے پاس یا ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہم نہیں ٹائم نکال سکتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے مصروف ہیں. وہ چھٹی تو 2 بجے ہو جاتی ہے، لیکن 3 بجے جو ہے وہ فزکس پڑھانے والا آ جاتا ہے، 4 بجے جو ہے وہ کیمسٹری پڑھانے والا آ جاتا ہے. تو ٹیوشنیں بھی ہیں بچوں کی. اچھی چیز ہے میرے دوستو عزیزو. اگر میں یہاں پر آؤں تو اگر ویکینڈ پر آپ اپنے بچوں کو دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا خلوص ہو اور آپ کی چاہت ہو اور آپ نیک نیتی سے اپنے بچوں کو مرکز میں لے کر آئیں تو آپ کے بچے بہترین مومن بن سکتے ہیں، بہترین شیعہ بن سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا ایک مرکز ہو، یہ ضروری ہے. بغیر مرکز کے آپ کچھ بھی نہیں. آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، مثلا اگر ایک بندہ ہے، مدثر کہتا ہے میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں، عقیل بھائی کہتے ہیں میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے نام سے کر رہے ہیں، وہ اپنے نام سے کر رہے ہیں. اگر آپ ایک ادارے کے نام سے کریں، اس میں ایک قوت ہے، اس میں ایک طاقت ہے. اور جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں آپ ادارے کے تھرو ہی اپنی پہچان کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بندہ گھر میں اگر تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اجتماعی صورت میں اس کو کریں. آپ اپنے گھر میں کیسٹیں لگا کے سن لیں. آج کل یہ بھی بہت شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کو کہ اپنے گھر کے اندر کرائیں گے تو گھر میں برکت اور رحمت آئے گی. کیا ہو گیا وہ ہمارے عقیدے کو؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، یا وہ جو ہے وہ اتنے نعوذ باللہ من ذالک ان کے پاس کم علم ہے، یا وہ لابلد ہے اس چیز سے کہ اس بندے کے اندر کیا خواہش ہے؟ ایک بندہ ایک پروگرام کروانا چاہتا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے میں اپنے گھر میں کروں اس لیے کہ میرے گھر میں برکت آئے. اتنے لوگوں کا گھر کے اندر انتظام مشکل ہے. اگر آپ ایک ادارے کے اندر کرتے ہیں آپ کو آزادی ہے، آپ اچھے طریقے سے اپنا پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہے. اور بالخصوص میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اپنی پہچان بنائیں، اور وہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک ادارہ جو رجسٹرڈ ہو، یہ ایک اللہ کی برکات میں سے ایک برکت ہے، ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے آپ کے پاس. اس کی قدر کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ جس طرح
ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ایک محلے میں مجلس کروا رہا ہے، دوسرا دوسرے میں ایک ہی ذاکر ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہی پڑھنا ہے، ادھر نہیں پڑھنا۔ اگر تو نے ادھر پڑھنا ہے نا تو پھر تم میرے پاس نہیں پڑھ سکتے۔ بلکہ بانیان جو ہیں وہ تو تگڑے ہیں، اچھے بڑے، وہ تھوڑا سا ڈراتے بھی ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں اور تھوڑی سی سیوا بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، ایسا چکر یہاں پر نہ چلائیں۔ آپ ایک غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے اسلام کو پیش کرنا ہے، کس طریقے سے پیش کریں؟ ایک انجمن ہو، اس کا دستور ہو، اس کا لائحہ عمل ہو، اس کے ماتحت رہ کے آپ اپنے سارے پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کریں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نام سے، دل ہوتا ہے میرا نام لکھا ہوا ہو پر نا بانی مجلس فلاں فلاں۔ میں نے آپ کو غالباً بہلول کا یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں، مناسبت سے آ گیا ہے۔ بہلول دانا، اہل بیت کے محب ہیں، اور لوگ تو ان کو پاگل کہتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ چلا وہ تو دانا تھی، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرنا۔ تو ایک بندے نے ایک مسجد بنائی، حاکم ہے نام نہیں اس کا لیتا، مسجد بنوائی تو اس پر اپنی نام کی تختی لگا دی، یہ مسجد فلاں حاکم نے بنائی۔ بہلول دانا گزرے، انہوں نے دیکھا ہے نام لکھا، انہوں نے تختی سے اس کا نام صاف کیا، اپنا نام لکھ دیا، یہ مسجد بہلول نے بنوائی۔ ظاہر ہے جو کوئی گورنر یا بادشاہ جو ہوتا ہے جب کوئی مسجد بنواتا ہے یا کوئی ایسی چیز ایسا کام کرتا ہے تو وہاں پر محافظ بھی تو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی نے دیکھا، اس نے فوراً جا کر خبر دے دی، اس پاگل نے تو آپ کا نام مٹا کے اپنا نام لکھ دیا۔ اچھا چلو ابھی دیکھتے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ گئے، تم نے یہ نام مٹایا ہے اور اپنا نام لکھا؟ اس نے کہا جی میں نہیں لکھا، معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ہی یہ نام لکھا۔ کیوں تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد میں نے بنوائی ہے؟ کہا جی جانتا ہوں کہ یہ مسجد آپ نے بنوائی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر سوال آپ سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا۔ میرا ایک سوال ہے، کرو سوال۔ جناب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے قیامت کے دن اجر بھی اسی کو ملتا ہے، یا کبھی کبھی اللہ بھول جاتا ہے کہ نیکی کی ہو مدثر نے اور اللہ اجر دے دے عقیل کو؟ ایسا کبھی ہوا؟ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے، اللہ تو ایک چھوٹی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى۔ ذرہ عربی زبان میں کہتے ہیں جو خرد بین سے نظر آتا ہو، جسمانی آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، بغیر آلے کے ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو، اتنی سی بھی اگر آپ نے نیکی کی تو اس کو بھی اللہ بھولے گا نہیں، اور اگر اتنی سی برائی بھی آپ نے کی تو اس کو بھی اللہ بھولے گا نہیں، اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، بہلول دیکھ کر کہتے ہیں جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اسی کو اجر دے گا جو نیکی کا کام کرے گا، تو مسجد تو تم نے بنوائی ہے، ثواب بھی تمہیں کو ملنا ہے، مجھے تو نہیں ملنا۔ جب ثواب تمہیں ملنا ہے تو نام میرا لکھا رہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر چپ رہا، لوگ دیکھ رہے اب کیا کروں، پھر نفسانی خواہش غالب تھی، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نام تو میرا ہی لکھا رہے گا۔ اس نے کہا اگر نام تمہارا لکھا رہے گا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ پھر مسجد بھی تم نے اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی بلکہ اپنے نام کے لیے بنوائی تھی، کہ میری نمائش ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، میرا پتہ چلے لوگوں کو، اس لیے تم نے مسجد بنوائی تھی۔ میرے دوستو عزیزو، نمائش کرنا یا میں سمجھتا ہوں کہ اس نیت سے نہیں ہو کہ مومن مومن کو نمائش کرے۔ سورہ انفال میں ہے کہ آپ نے دشمنان اسلام کو دکھانا ہے کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، نہ یہ کہ جو ہے وہ مومن مومن کو دکھا رہا ہے کہ دیکھا میری مجلس بڑی ہوئی ہے، تھوڑی ہوئی ہے، دس ہاں ویکی دی بڑی مجلس ہوئی، اچھا میرا ہاتھ ماتم کر دیں اچھا جاندہ ہے یا فلانے دا جاندہ ہے، کدھا ہاتھ اچھا جاندہ ہے؟
میرے دوستو عزیزو، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حسینی بن کر اور متحد ہو کر زندگی گزاریں. ہم ایک مثال بنے، چونکہ امام کا یہ مقصد تھا کہ میں امت کی اصلاح کروں. اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے میرے دوستو عزیزو، امام کا مقصد پورا نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے جو ساتھی ہیں، ہر ایک ساتھی ایک سبق دے رہا ہے. امام کی ایک ایک بات سبق ہے، امام کا ایک ایک ساتھی تمہیں ایک میسج دے رہا ہے. اس پہ غور و فکر کرو. آنسو تو آتے ہیں، ایک فطری چیز ہے. جو بھی امام کا غم سنتا ہے آنسو بھی آتے ہیں. جس کے کنٹرول میں نہیں رہتا وہ ممکن ہے ہاتھ بھی مارنا شروع کر دے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نمائشی ماتم کریں، بلکہ ایسا ماتم کرنے والا جب ماتم کر رہا ہو تو پتہ چلے، دیکھنے والے کو پتہ چلے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز گم ہو گئی. رونے والا اس طرح روئے کہ پتہ چلے واقعاً اس کا کوئی کھو گیا ہے، کچھ کھو گئی ہے اس کی چیز، نہ یہ کہ وہ نمائشی رو رہا ہو. پاکستان میں ایران کے قریب ایک علاقے میں، بلکہ انڈیا کی بات ہے یہ غالباً، ایک علاقے کی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں لکھنے والا جاوید چودھری تھا. اس نے لکھا اس علاقے میں جو ہے وہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ ایک بندے کو بلاتے ہیں جو بین کرنے والا ہوتا ہے. وہ اس انداز سے بین کرتا ہے کہ سارے لوگ روتے ہیں. وہ مرنے والا اس کا کچھ بھی نہیں لگتا ہوتا، وہ صرف پیسے لیتا ہے اور پھر وہ بین کرتا ہے اور وہ لوگ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور وہ بعد میں ہنستا ہوا چلا جاتا ہے. کیا ایسا روئیں گے ہم امام حسین علیہ السلام پر؟ کیا ہم ایسا ماتم کریں گے، ایسا گریہ کریں گے امام حسین علیہ السلام پر؟ نہیں میرے دوستو عزیزو. ہم نے اس وقت کو یاد کرنا ہے جب بہن 17 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی بھائی ذبح ہو رہا تھا، اور جو اس کی حالت تھی اس کا اندازہ کریں کہ جناب سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزر رہی تھی. چاہتی تھی بھائی کو بغل گیر ہو کر روئے لیکن نہ رو سکی. تیر جسم میں پیوستہ ہے، بیٹی پاس آتی ہے، نام سکینہ ہے. امام فرماتے ہیں میری بیٹی جب میرے پاس آئی ہو تو آ میرے سینے سے لگ جا. کہا بابا میرا دل تو چاہتا ہے لیکن زخم آپ کے جسم میں اتنے ہیں، تیر اتنے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ نہیں سکتی. جگہ خالی کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کے قریب آ کے آپ کا بوسہ لوں، آپ کے گلے سے لگ جاؤں. کیا یہ مصائب ایک غیر مسلم بھی سنے گا تو اس کو رونا نہ آئے گا؟ میرے دوستو عزیزو، رونا ایسا رو کہ جو تمہارے مقدر کو بدل دے، جو تمہاری تقدیر کو بدل دے. ایسا گریہ کرو، ایسا رو کہ جو تمہیں امام حسین علیہ السلام کا پیروکار بنا دے، ان کی صف میں تمہیں کھڑا کر دے، تمہارے اندر یہ جرت پیدا کر دے کہ تم تا قیام قیامت بھی اگر تمہیں زندگی مل جائے تو تم یزید کو اپنے عمل سے خوش نہ کرو، تم شیطان کو اپنے عمل سے خوش نہ کرو، بلکہ تمہارے عمل سے حسین کی روح خوش ہو. تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ایسا تمہارا گریہ ہونا چاہیے، ایسا تمہارا ماتم ہونا چاہیے پرخلوص. میرے دوستو عزیزو، نہ امام کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہے، نہ امام کو ہمارے ماتم کی ضرورت ہے کہ ہم ماتم کریں. امام ایک مقصد لے کر چلے تھے، وہ ہے اپنی اصلاح. رونا تو ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں ہے، جب ظلم ہوتا دیکھتا ہے تو روتا ہے. اگر ظلم پہ انسان روئے نہیں تو اس کے انسان ہونے میں شک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ انسانیت کا ایک ثبوت ہے کہ جب ظلم کو سنتا ہے، جب ظلم کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے.
اور جب ایسا رونا آپ روئیں گے جیسا امام سجاد علیہ السلام نے، وہ بھی اپنے بابا کو روتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے. امام کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ امام اپنے بابے کا سار نو کے نیزہ پر دیکھ رہے ہوں اور یاد ہو، ذہن میں ہو کہ دھڑ کربلا میں بغیر کفن کے چھوڑ آیا ہوں، بغیر دفن کیے چھوڑ آیا ہوں. عزادار رونے والوں، اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جس بیٹے کے علم میں ہے کہ میرے بابے کا لاشا بغیر دفن کیے ہوئے صحرا پر پڑا ہوا ہے، اس کے سجدوں کی ذرا، اس کے سجدوں کے خلوص کا اندازہ لگاؤ کہ کس خلوص کے ساتھ اس نے سجدے کیے ہو. ابھی میرے برادر پڑھ رہے تھے، 15 اذانیں سنی گئی شام میں، جب بازار میں چل رہی تھی سید زادیاں تو 15 اذانیں سنی، مطلب 3 دن اور 3 راتیں. اللہ اکبر. اور امام زین العابدین کبھی بھی اپنے بابا کو بھولے نہیں ہیں، ہر وقت یاد ہے، گریہ وزاری کر رہے ہیں. میرے دوستو عزیزو، ایسا رو جیسا امام سجاد روئے. آج تم کتنے آزاد ہو. سردی ہے تو سردی کا انتظام ہے، گرمی ہے تو گرمی کا انتظام ہے. افسوس ہے پھر بھی تمہارے پاس سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن مولا سجاد کو دیکھو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تاؤ. یہ بوجھ الگ، اور جو اپنے بھائی کا لاشا، اپنے چچا کا لاشا، اپنے بابے کا لاشا، اس کو جو سوچتے ہیں وہ بوجھ الگ ہے میرے دوستو عزیزو. اور اس سے بڑھ کے جو بوجھ ہے، امام سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا، مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پر آئے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، الشام الشام الشام. امام کا چہلم منانے کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں نا، تاکہ ہم اس طرح روئیں جس طرح سیدہ زینب روئی، تاکہ ہم اس طرح امام مظلوم کربلا کا غم کریں جس طرح انہوں